اطہر صاحب میں ویسے کیلکولیشن کر رہا تھا اسی سوال جواب کے دوران کہ 7 سال ہو چکے ہیں. 7 سال پہلے نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم تھے, لیکن باتوں سے اور جو تجزیہ میں نے ابھی سنا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو ان کے نام کے اوپر ایک کالے مارکر کے ساتھ جو لائن لگی ہوئی تھی وہ 7 سال کے بعد بھی ابھی تک اسے وہ مٹا نہیں سکے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کی کرسی تک نہیں پہنچ سکے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر بھی اگر ایسا کوئی کالا مارکر ہے اور جس نے اس کے اوپر ایک کراس کا نشان لگایا ہے وہ کبھی مٹے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم نہیں بنے تو جس طرح غریدہ نے بتایا کہ ان کی جماعت کے لوگ اگر پہلے بات کر رہے تھے تو کوئی بھی صحافی جو فیلڈ میں کام کر رہا تھا, جو جا کے لوگوں سے مل رہا تھا, وہ واضح طور پہ بالکل واضح تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے. عوام کا جو رسپانس تھا, عوام ٹوٹلی جس قسم کی بات کر رہی تھی, واضح لگ رہا تھا کہ یہ اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے باوجود میاں صاحب نے کوئی یہاں پہ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے ایک الیکشن ہارا اور انتہائی برے طریقے سے ہارا, اور اس الیکشن کے ہارنے کے باوجود انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی. ان کی خواہش تھی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہاں پہ پاور کو کے اوپر کلنگ کریں. آج اگر شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میاں صاحب کی آشرواد سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج مریم بی بی جن کی اپنی سیٹ کے اوپر مبینہ طور پہ ان کے مخالف ایک الزام لگاتے ہیں, مہر شرافت صاحب, اور وہ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے میاں صاحب کی اپنی سیٹ کا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کوئی سیاست میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کی کہ جناب دیکھیں کہ ہم ایک قربانی دے رہے. نہیں, انہوں نے تو ہارے ہوئے الیکشن کے باوجود حکومت کو سنبھالنا جو ہے وہ اپنی پرائورٹی بنائی, اور اس کے باوجود کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ الیکشن برے طریقے سے ہار گئے اور اس جماعت سے ہارے جس کے پاس لاہور کے اندر 31 سمبلز تھے. لاہور میں صرف ایک شہر میں 31 سمبلز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی تھی, پھر بھی یہ ان سے ہار گئے. تو اس کے باوجود وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو وچ شوز کہ میاں صاحب کی ایپیٹائٹ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے, ادروائز ہمارا سروائیول کا مسئلہ ہوگا. دوسری یہ بات کہ اب ریڈ لائن اگر کسی پہ لگی ہے یا بلو لائن لگی ہے یا بلیک لائن لگی ہے, وہ لائن جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے مٹانی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سیاسی جماعت گئی اور کہا گیا کہ اس کے اوپر ریڈ لائن ہے, اور اس کے لیڈر نے کہا کہ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ میں آپ کو مٹا کے دکھاؤں گا. تو وہ تو مٹا سکتے ہیں یا نہیں سکتے, اگر کوئی بھی لائن لگے وہ پاکستان کی عوام مٹا سکتی ہے. اور یہ جو انتخابات ہیں میرے خیال میں اس میں جو حوصلہ افزا چیز ہے کہ تمام تر پولیٹیکل انجینئرنگ کے باوجود, بلے کا نشان لینے کے باوجود پاکستان نہیں, لیکن اطہر صاحب ایک سوال میرا یہاں پہ بنتا ہے, سوری ٹو انٹرجیکٹ, لیکن ایک سوال بنتا ہے کہ ریالٹی چیک اگر دیکھا جائے, مطلب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام نے, بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کی عوام نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا. آج ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ آج وہ شخص کون ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے؟ آج کس پارٹی کی حکومت ہے؟ وہ مطلب ریٹرک کے لیے یا فیل گڈ فیکٹر کے لیے شاید آپ یہ کہہ لیں, لیکن اگر اگر یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہوگا تو کون جائے گا وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ وہاں پہ جا کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے تقریر کون کرے گا؟ اس شخص کا نام شہباز شریف ہے. تو کیا وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے؟ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. آج کی اس ڈیٹ میں اس ملک کے وزیر اعظم کا نام شہباز شریف ہے. جی بالکل, وہ ضرور جائیں گے اور ہماری پوری ان کو سپورٹ ہوگی, پر گراؤنڈ ریالٹی ایک علیحدہ چیز ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چیزیں کیا ہوئیں. گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ آج محسن نقوی وزیر داخلہ ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور غیر جانبدار تھے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس سے کچھ ماہ پہلے وہ زرداری صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں جا کے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنوانے کے لیے وہاں پہ لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے. تو کیا ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے یا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے؟ آئین اور قانون اور عوام کی جو منشا ہے وہ ان گراؤنڈ ریالٹیز سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ ریالٹی ہے جو کچھ لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی ہے وہ عوام کی ول ہے, اور اس کے آگے آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. میں مظہر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ذرا تبصرہ کریں. سر, گراؤنڈ ریالٹی تو پھر اس طرح اگر بات ہی کرنی ہے تو وہ تو الطاف حسین کی بھی ہے اور تھی بھی, لیکن لگ گیا کالا مارکر, لگ گیا اس نام کے اوپر, اور پھر وہ مارکر ایسا لگا ہے کہ وہ مٹ ہی نہیں سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے. تو کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے نام کے اوپر اگر وہ کالا مارکر لگ جائے تو پھر وہ نہیں مٹتا جب تک لگانے والا خود نہ فیصلہ کرے کہ جناب مٹا دیں؟ اب
ہاں بالکل، جیسے ایکس پر پابندی ہے، اگر وہ چاہیں گے تو ایکس پہ پابندی ہٹ جائے گی، چاہیں گے تو نہیں ہٹے گی پابندی. دیکھیے پرابلم کہاں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، اور بالکل میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ نواز شریف اپنی سیاست میں، نواز شریف سیاسی طور پہ ناکام ہوئے. نواز شریف کو سیاسی طور پہ شکست ہوئی. شہباز شریف سیاسی طور پہ کامیاب ہو گئے. اور یہی صورتحال مسلم لیگ نون کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک فیکشن یہ بات سمجھتا ہے کہ شہباز شریف نے کسی طرح مینوورٹ کیا ہے چیزیں. ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا نواز شریف سے زیادہ پتہ تھا. انہیں یہ پتہ تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے، وہ والا جو بیانیہ ہے، وہ شاید قابل قبول نہیں ہوگا. ورنہ یہ چوتھی بار وزیر اعظم کا مسلسل ڈھنڈورا پیٹنا نہیں ہوتا. آپ نواز شریف اگر بہت پہلے آ جاتے، آج سے 2 سال پہلے ابھی آ جاتے اگر نواز شریف پاکستان، تو سچویشن شاید اتنی زیادہ خوفناک نہیں ہوتی. اگر نواز شریف کی پارٹی کے اندر اتنی سے تھی تو نواز شریف عدم اعتماد کی تحریک کے بعد شہباز شریف سے یہ کہتے کہ جی فوری طور پہ الیکشن کرا دو، کم ووٹ میں. اب چیزیں یہ ہیں کہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. ان خراب ہوتی ہوئی چیزوں کو شہباز شریف آپ 16 مہینے لے لیں. شہباز شریف اب جو سفر شروع ہوا ہے، کب تک چلتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن شہباز شریف تو جو آپ کا ٹرمپ کارڈ تھا 2022 سے پہلے، مسلم لیگ نون کا ٹرمپ کارڈ کیا تھا؟ مسلم لیگ نون پنجاب کی جب بات کرتی تھی تو کیا بات کرتی تھی؟ دیکھیں شہباز شریف نے پنجاب کو کیا کر دکھایا. دیکھیے مسٹر اسپیڈ، دیکھیے پنجاب کو بدل کے رکھ دیا شہباز شریف نے. یہ ساری باتیں شہباز شریف کو کا امیج بلڈنگ تھی، وہ کیا تھی؟ یہی تھی. لیکن آپ نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت آپ نے شہباز شریف کے سپورٹ کر دیا، نوئنگ ویل کہ سچویشن ایسی نہیں ہے. اس وقت شاہد خاقان یا XYZ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیتے. اپنا ٹرمپ کارڈ آدمی سنبھال کے رکھتا ہے.